السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کی اس آڈیو میں ہم زکوٰۃ کے تعلق سے ضروری مسائل سنیں گے۔ پورا آڈیو انشاءاللہ ضرور سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ دیکھیے، پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ سال میں ایک بار دینا مرد اور عورت عاقل و بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سال میں ایک بار دینا 2.5% یعنی 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے، 40واں حصہ۔ 100 روپے پر 2.5 روپے، 1000 روپے پہ 25 روپے اور 1,00,000 روپے پہ 2500 روپے، 2500 روپے یہ دینا فرض ہے سال میں ایک بار۔ اب دینا کس کس چیز پر ہے یہ غور کریں۔ دیکھیے، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، چاہے وہ روپیہ پیسہ اپنے پاس ہو، بینک میں ہو، کسی پہ بٹا ہوا ہو قرضہ، وہ جو کوئی ملنے والا ہو، یا FD ہو، RD ہو، بیمہ ہو، کوئی کمیٹی چل رہی ہو، تو اب تک کتنے جمع ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں۔ اور ہمارے پاس جو ہم کام کر رہے ہیں وہ تجارت کا مال کتنا ہے۔ سونے چاندی کا کام کر رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں کتنا وہ الگ سے، یا کوئی دکان ہے کسی کا میل ہے، کسی کا بھٹا ہے، تو وہ دیکھ لیں ہمارے پاس کتنا مال لگا ہوا ہے اس وقت۔ سال آنے پر وہ سارا جوڑ لے، ایک پین اور ایک کاپی لے کے بیٹھنا پڑے گا، تو لکھیں کہ سونا کتنے کا ہے، چاندی کتنے روپے کی ہو رہی ہے، نقد پیسہ کتنا ہے، تجارت کا مال کتنا ہے، ہمارے کہیں FD وغیرہ پڑی ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ سارا جوڑ لے، کس کس پہ ادھار بٹا ہوا ہے سارا جوڑ لے، پلس کر لے۔ اب مثال کے طور پر سارا جوڑ کر کسی پہ 5 لاکھ روپے ہوتا ہے اور اس پہ قرضہ بھی ہے کچھ 1,00,000 روپے کا مثال کے طور پر، تو اب 1,00,000 روپے اس میں سے مائنس کر دے، گھٹا دے، اب 4 لاکھ بنے۔ اب 4 لاکھ کی زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے۔ 4 لاکھ کا مطلب 10,000 روپے، 2.5% کے حساب سے 1,00,000 پہ 2500 روپے، تو 4 لاکھ پہ ہوئے 10,000 روپے۔ یہ دینا فرض ہے، ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دو یا مت دو، یہ ضروری نہیں ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ قرآن کا بھی فرمان ہے، اور جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے نا ہم نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی فرمان ہے، یہ ضروری ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ اب بہت سی عورتیں کہتی ہیں ہم کما تھوڑی رہیں، بھائی کمانے پر تھوڑی ہے یہ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اس پر ہے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، عطا کیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے نا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں، کہا کہ یہ جو کنگن پہنے ہوئے ہو تم، ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ آپ نے کہا زکوٰۃ تو نہیں دیتے۔ تو کہا آپ نے اس کی زکوٰۃ دیا کرو، ورنہ کون پسند کرے گا۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ان کے ہاتھوں میں جہنم کی آگ کا انگارہ پہنایا جائے گا۔ جو کانوں میں پہنتی ہیں تو کانیوں میں آگ کا انگارے پہنائے جائیں گے۔ اللہ، آگ کی بالی ہوں گی، آگ کی لونگ ہوگی، آگ کا ہار ہوگا گلے کا، کیسے برداشت ہوگا؟ پیارے اچھے اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہنوں، ہم غور کریں، چند دنوں کی زندگی کے لیے، ہم چند دنوں کے شوق کے لیے ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں جو ہم پر فرض ہے، اور اللہ کے قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، بالکل غفلت برت رہے ہیں۔ بالکل غلط ہے، یہ ضروری ہے دینا۔ ایسی بہت سے اسلامی بھائی کہتے ہیں بھائی ہمارا کام کم چل رہا ہے، یہ ہمارے فائدہ کم ہو رہا ہے، تو فائدے پہ تھوڑی ہے یا کام پر تھوڑی ہے۔ جو اب تک اللہ نے آپ کو دیا ہے، 1 سال کا دیکھ لیں کتنا ہے آپ کے پاس، ہے نا، اس کا جوڑنا پڑے گا اب تک کا، ٹھیک ہے؟ نفع یا جمع یا سونا چاندی یا مال تجارت جو بھی ہے، اس پر آپ پر بھی فرض ہے، اور بیوی مالک ہے کسی چیز کی سونے چاندی کی تو اس پر بھی ہے، بیٹی مالک ہے تو بیٹی پر بھی ہے، بہن ہے تو بہن پر بھی ہے۔ اب وہ پیسے آپ کے چاہے حج کے لیے رکھے ہوں، چاہے 11ویں 12ویں شریف کرنے کے لیے رکھے ہوں، عمرے کے لیے رکھے ہوں، مکان کے لیے رکھے ہوں، دہیز کے لیے رکھے ہوں، شادی وغیرہ کے لیے رکھے ہوں، لیکن زکوٰۃ تو دینا ہی پڑے گی، تبھی تو پاک پیسہ ہوگا، ہے نا۔ اور اس طرح سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم مسجدوں میں لگا دیتے ہیں پیسے، صفے بچھا دیتے ہیں، پنکھے لگا دیتے ہیں، یا کوئی مسجد مینار بنوا دیتے ہیں، ہے نا، یہ تنخواہ دے دیتے ہیں امام صاحب کی، یا مدرسے میں لگا دیتے ہیں، یا مزاروں پہ لگا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا جو حقدار ہے، جو مستحق ہے، اس کو دینے سے ہی ادا ہوگی۔ اگر مدرسے میں یا کہیں دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا دینے والے کو کہ لو بھائی یہ پیسے دے رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تاکہ وہ اس کا شرعی حیلہ کرا لے
اور پھر اس کا استعمال کرے جہاں شریعت اجازت دیتی ہے. بنا شرعی ہیلا کے اس کا استعمال نہیں ہو سکتا. وہ پیسے کہیں نہیں لگ سکتے. اگر لگا لیے تو نہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور لگانے والا بھی گناہگار ہوگا. تو جب بھی کوئی عالم صاحب، امام صاحب، حافظ یا قاری صاحب، عالم صاحب آئیں تو ان سے کہیں زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تاکہ وہ شرعی ہیلا کرا لے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے نہیں بتایا تو وہ بھی بیچارے گناہگار ہوں گے، ایسے رکھ لیے تو اور استعمال کر لیے تو. ٹھیک ہے؟ تو یہ سال میں ایک بار زکوٰۃ دینا فرض ہے، ضروری ہے، اور نہ دینا سخت گناہ ہے نا. اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں کئی جگہ ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. تو اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ ایک بات پر عمل کریں دوسرے پہ نہ کریں، بلکہ دونوں پر عمل کرنا ہے. ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ، اور فلاح وہ پاتے ہیں، کامیابی وہ پاتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. فرمانے خداوندی، جو لوگ بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا، اور یہ گمان نہ کریں وہ کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے جمع کرنا. اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا، جس کے ساتھ بخل کیا، کنجوسی کی، زکوٰۃ نہیں دی. رب کریم فرماتا ہے جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کا ڈر سنا دو، جس دن وہ دوزخ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کے ماتھے داغے جائیں گے، اور اس بے زکاتی مال سے ان کی کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اپنے جمع کیے کرتوت کا مزہ. اللہ اکبر. صحیح بخاری شریف میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کو اللہ پاک مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا. جس کے سر پر 2 آنکھیں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے جبڑے کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا سونا ہوں، میں تیرا چاندی ہوں، تیری چاندی ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہ دی تھی. پھر اس کی ناک میں گھسے گا. یاد رکھیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو آگ کے سانپ بچھو بھی ڈسیں گے. اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، زکوٰۃ کی رقم جس مال میں ملے گی اس کو ہلاک کر دے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کریں پیارے اسلامی بھائیو، مالدار شخص زکوٰۃ کو اپنے مال میں ملا کر رکھے گا، یہ اس کے مال کو بھی برباد کر دے گا. کہ زکوٰۃ مستحق کے لیے حدیث میں ہے جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی وہ قحط میں مبتلا ہو جائے گی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے اسلام میں 4 چیزیں فرض فرمائی ہیں، کلمہ شریف کے بعد جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک پوری 4 ادا نہ کرے، اور جو زکوٰۃ نہ دے گا اس کی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی، کیونکہ وہ حق العباد یعنی بندوں کے حقوق میں گرفتار ہے، مستحق عذاب نار ہے. جو جتنا بڑا مالدار ہے اتنا ہی بڑا زکوٰۃ خور، ذلیل و خوار ہے. قیامت میں غریب، حقیر، مسکین اور فقیر نادان اپنے حق کے طلبگار ہوں گے. روزہ، نماز، حج وغیرہ کی پہاڑ برابر نیکیاں قرض خواہ حقوق طلبگاروں کو دلوا دی جائیں گی، پھر بھی طلبگار باقی رہ جائیں گے تو ان کے گناہ اس قرض مند پر لاد کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. اللہ اکبر. نعوذ باللہ من ذالک. زکوٰۃ اسلام کا پل ہے جو جنت کا راستہ ہے. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مختصر باتیں ہم نے زکوٰۃ کے تعلق سے سنی ہیں. انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اور تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کے ضروری مسائل اور زکوٰۃ دینے کے فضائل، صدقہ دینے کے فضائل سنیں گے، اور نہ دینے کے سخت وعیدیں سنیں گے، اور پورا طریقہ سنیں گے کہ کس کس کو دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پوری آڈیو یہ بھی سنیں اور انشاءاللہ اگلی آڈیو سنتے رہیں. یہ قسط نمبر 2 آئے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.